because the families prefer to send a son to a school in comparison to sending a girl. اگر آپ اس یوتھ کو کسی اچھے کام میں انگیج نہیں کر پائیں گے تو یہ آپ کی طاقت نہیں، یہ آپ کی کمزوری بن جائے گی. سو دیر از اے بگ پرابلم ان آور اربن سوسائٹیز اباؤٹ دس میتھ کہ آپ بچیوں کو پڑھا تو دیتے ہیں لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر فوکس بہت زیادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اٹ پروموٹس انکوائری بیسڈ لرننگ اینڈ اٹ ایکچولی انہانسز ability to analyze and comprehend and then make rational decisions. ابھی ہم اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ریکویسٹ ہمیں آئی ہے پنجاب میں، اور ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جن کے اندر ہم اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پرنسپلس کی ٹریننگ کریں گے آن بیکمنگ اے اسٹریٹجک لیڈر. برٹش کاؤنسل اینڈ دا ورک یو آر ڈوئنگ، اس میں امیگریشن میں کیا اسپیسیفک پاسبلٹیز ہیں؟ مطلب ایجوکیشن ہیز ٹو بی ون رائٹ. کہ ابھی ہم 20,000 بچیوں کو اسکالرشپ دے دیا ہے. اٹ ہیز بین 10 years. دس پروگرام از being implemented by the British Council with support of Scottish Government funding. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very very special guest today. Sara Parvez is the head of education at British Council. پہلی بات بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے مجھے جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. میں آپ سے ایجوکیشن کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا. ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں ریلیٹڈ ٹو گرلز ایجوکیشن، لیکن اس سے بھی پہلے ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. سو میں اسی سے شروع کرنا چاہتا کہ کیا وجہ ہے، کیا ملٹیپل وجوہات ہیں کہ اتنے سارے بچے اسکول نہیں جا رہے؟ دیکھیں یہ بہت ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. سب سے بڑا جو ایک نمبر ہے وہ اس وجہ سے دیر از اے کنٹینیوس انکریز ان دی نمبر آف children who are not going into school and that is mainly because of demographics. ہماری آبادی میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے اسکولز جو موجود ہیں پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر ملا کے ہم ان کی ڈیمانڈ میٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جتنے اسکولز میں اسپیس ہے اس سے 3 گنا زیادہ بچے اس ایج گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں ہر سال. سو دیٹ از ون آف دا بگیسٹ فیکٹر فار کنٹینیوس انکریز ان آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان پاکستان. اس کے علاوہ جو ایک پرابلم ہے وہ اینڈ دین when we look into the marginalized communities, then the number of girls is much more than the boys out of school because the families prefer to send a son to a school in comparison to sending a girl ٹو اے اسکول. اگر ان کے پاس آپشنز ہوں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھیجنا ہے تو وہ بیٹے کو بھیجیں گے کہ شاید وہ بڑا ہو کے کمائے گا، پڑھے گا اور کمائے گا اور ہمیں کھلائے گا. سو دیٹ کانسیپٹ از ویری مچ پریویلنگ ان آور سوسائٹی اور اسی کی وجہ سے بچیوں کو سب سے پہلے اسکول سے نکال لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز ایسے بھی ہیں جس میں جیسے کہ لیک آف سیکیور ٹرانسپورٹ از ون آف دا بگیسٹ فیکٹر فار کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز چلڈرن ڈراپ آؤٹ اسپیشلی گرلز ڈراپ آؤٹ. لڑکیوں کو سیف اینڈ سیکیور ٹرانسپورٹ نہ دینے کی کیپیبلٹی کی وجہ سے دیر از آلویز اے پرابلم کہ آپ ان کو نکال لیتے ہیں. لڑکوں کو وہ کمبائن کر کے سائیکل دے دی وہ چلے جاتے ہیں بٹ یہ سیفٹی پیرنٹس جب نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ایزی وے از جسٹ کیپ دیم ایٹ ہوم. سیف ٹرانسپورٹ از ون فیکٹر. دی ادر ون از کہ وہاں پر لیک آف فیسلٹیز. سو ایز دا گرلز ایج ریچ دا پیوبرٹی پیریڈ اینڈ دیر آر چیلنجز ود رسپیکٹ ٹو sort of their physical conditions and there is lack of facilities in the school. There are no separate washrooms for girls. That is also yet another factor that girls are asked to stay at home because then they are in trouble because when they go there they can't really be sort of studying very openly اور ان کا وہ جو ایک اسٹڈی کا ایلیمنٹ ہے وہ امپیکٹ اس سے ہوتا ہے. تو پیرنٹس فائنڈ اٹ ویری کمفرٹیبل کہ بس ٹھیک ہے اس کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، اس کی شادی کریں گے اور اس کو جہیز دیں گے اور اس کا ہسبینڈ جیسے مرضی ٹریٹ کرے. سو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ پھر مارجنلائز جو ہوتی ہیں وہ گرلز ہوتی ہیں. پھر اس میں مزید مارجنلائز ہو جاتی ہیں جو ڈسیبلڈ بچے بچیاں ہوتے ہیں. اینڈ دین آف کورس ود اف یو ہیو اف یو گو اکنامک فیکٹر از ون. ظاہر ہے poverty is one of the biggest problem for and root cause of everything that we have in our country. تو جہاں پر کمپیریزن آتا ہے یا جہاں پر آپ کے پاس چوائس بنانے کا ایک پوائنٹ آتا ہے اس اسٹیج کے اوپر جا کر دے میک اے ڈیسیژن کہ اچھا یہ بچہ جو ہمیں کما کے دینے کے قابل ہے پہلے اس پر انویسٹ کرو. اور اگر ایک کوئی معذور ہے اس کے اوپر پیسے ضائع کرنے کی اور ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اس کی تو زندگی ویسی ختم ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی گرل ہے جو کہ ڈسیبلڈ ہے تو اس کی تو کوئی چانسز ہی نہیں ہے. اس کا تو جسٹ دے ویٹ ٹل شی
جسٹ کورز ہر لائف. اس وقت تک اس کو ہے کہ جب تک بھی وہ زندگی ہے وہ ایسے ہی گزار لے گا. میں اگر آپ سے پوچھوں اور سمجھنا چاہوں ایجوکیشن پہ، اگر ایک سیکنڈ ہم پاز رکھیں کہ ایک کانورسیشن ہوئی تھی نا چائنا میں، جب میں بچہ تھا مجھے یاد ہے بات ہوتی 1 چائلڈ پالیسی کی. اچھا، اور پاکستان میں اس کا ریورس کانورسیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری جو طاقت ہے نا وہ ہماری یوتھ ہے، کہ ہمارے پاس اتنی ابنڈنس ہے ورکنگ پاپولیشن کی کہ یہ انشاءاللہ ہمارا آگے کا فیوچر بدل دیں گے. یہ پاپولیشن، کیونکہ یہ یوتھ ہماری کیا طاقت ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اینڈ اٹس ایکچولی ڈبل ایج سورڈ. اس کو کہتے ہیں دو دھاری تلوار. اگر آپ اس یوتھ کو کسی اچھے کام میں انگیج نہیں کر پائیں گے تو یہ آپ کی طاقت نہیں، یہ آپ کی کمزوری بن جائے گی. انفیکٹ اس وقت ہونے والی سب سے بڑی سچویشن یہی ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں، دیکھیں وی آر اے پاپولیشن جس میں موبائل فون پینیٹریشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، دیر از آل کائنڈ آف مٹیریل اویلیبل آن سوشل میڈیا جس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مطلب ہر قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہے. اب جو بچہ شاید غلط انفارمیشن تھوڑی دیر سے ایکسیس کرتا تھا، اب وہ بہت چھوٹی ایج میں اس کو ان ساری چیزوں کا ایکسیس مل رہا ہے. تو یہ جو ہماری بہت بڑی پاپولیشن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اسٹیج کے اوپر جا کے ہماری اسٹرینتھ بن جائے گی، وہ صرف وہ پاکٹ ہے جو کہ ان ون وے اور دی ادر دے مینیج ٹو گیٹ سم ایجوکیشن. They managed to get either a skill and they managed to get university education. اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن از اونلی کیٹرنگ ٹو 10% آف ینگ پیپل. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ جو بچے یونیورسٹی میں جانے کی ایج گروپ میں ہیں اس میں سے صرف 10% بچے یونیورسٹیز میں پلیس ہوتے ہیں. دس از این ایکسیس ریٹ فار پبلک پرائیویٹ بوتھ، اور یہ ہمارے پاس اس کے اندر اس سے زیادہ یونیورسٹیز میں اسپیس نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف اگر ہم لے کے جاتے ہیں تو اس وقت صرف 4 لاکھ، اس سے بھی مطلب جیسے کہتے ہیں نا 1/3 بچے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز میں انرولڈ ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں. سو چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پھر بہت سارے بچے وہ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرے. دے آر ان اسٹریٹس ڈوئنگ نتھنگ، رابری، ڈرگس and all of those problems that we really hate, for our families to do. کیونکہ فرسٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے. There is no stoppage of unnecessary and inaccurate information, and this is why it is sort of creating problems for all of those societal problems in our low and middle income society. ہاں وہ بچے جو کہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھنے کے بعد کوئی اسکل بھی لے لیتے ہیں and they happen to be supporting their family, of course that is one, but how many are they? It's a very small number if you compare. 10% university access is nothing. بالکل. ایک اور بات جو میں نے نوٹس کی ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک رورل پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جی کچھ انٹیریئر سندھ، انٹیریئر پنجاب، صرف ادھر ایسا ہے. اربن اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ادھر تو ہمارا کوئی بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ ایک متھ ہے یا یہ سچائی ہے؟ آئی تھنک کہ دونوں چیزوں کی طرف جاتا ہے. اربن پاپولیشن میں پیرنٹس کا بہت زیادہ فوکس ہے. سو مڈل کلاس جو کہ ہماری تھوڑی سی ذرا زیادہ بڑی ہوتی تھی، اب وہ ہماری اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے شرنک ہو گئی ہے. ہماری مڈل کلاس کے اندر یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ بہت زیادہ لوگ فوکس کرتے تھے کہ پڑھ لے گا تو کچھ کما لے گا اور کمائے گا تو فیملی کا سہارا بنے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ بچیوں کے لیے بھی اوپن تھی. اور اب اس میں کافی ٹرینڈ چینج آیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 10% اسٹوڈنٹس اس وقت یونیورسٹیز میں ہیں انرولمنٹ وائز وہ 50% ہیں. دیر آر ایٹ لیسٹ 50% گرلز ہو آر انرولڈ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں آپ میڈیکل ایجوکیشن میں نا دیر یوز ٹو بی اے کوٹا، 50% لڑکیاں 50% لڑکے. ایک ٹائم آیا انہوں نے کہا جی کوٹا کیوں ہے، زیادہ بچیاں اچھے نمبر لیتی ہیں، بچیاں بہت اچھا پڑھتی ہیں تو ان کو زیادہ اپرچونٹی ملنی چاہیے. تو اوپن کر دیا گیا میرٹ اور کوٹا ریموو کر دیا گیا. اب کیا ہوا کہ جب میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں بچیاں بڑے اچھے نمبر لے کے دل لگا کے پڑھ کے جب داخلہ لے لیتی ہیں 5 سال کی سبسیڈائزڈ ایجوکیشن وہ سیٹ کے اوپر جو کہ گورنمنٹ ایٹ لیسٹ 1/4 چارج کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ بہت سبسیڈائزڈ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہیں نوکری کرنا، اس کے بعد وہ جاتی نہیں ہے. ہاں وہ ڈاکٹر برائڈز ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے. لیکن وہ کیا پھر نہ ہماری نرسنگ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں، نہ ہمارے پاس ان کی ڈاکٹرس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں. اور اگر ان کے کمپیریزن میں ایک میل اسٹوڈنٹ وہ پراببلی
بے شک تھوڑا سا ایک سٹیپ نالائق ہوتا لیکن وہ کام تو ڈاکٹر کرتا تو نا، بن جاتا, بالکل، وہ بالکل. کچھ تو کرتا سسٹم میں ایونچولی, آتا. سسٹم میں آتا. سو دیر از اے بگ پرابلم ان آور اربن سوسائٹیز اباؤٹ دس میتھ کہ آپ بچیوں کو پڑھا تو دیتے ہیں لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے. پلس یہ کہ دیر از اے بگ پرابلم آف ورک پلیس ہراسمنٹ ایز ویل ایز آف سارٹ آف چیلنجز جس میں لڑکیاں خود ڈر جاتی ہیں, دے جسٹ ہیزیٹیٹ ٹو ڈو تھنگس. اچھا, اس کے علاوہ بھی ایک چیز بھی آ جاتی ہے کہ وین گرلز آر انکریج ٹو ڈو سم ورک دین فیملی ہیز کریٹڈ اے پریشر کہ ان کو کوئی اکمپنی کرے. چھوڑنے جانا ہے تو کسی بھائی نے چھوڑنے جانا ہے یا باپ نے چھوڑنے کے لیے جانا ہے, اور وہ ان کی ایک اکنامک انڈیپینڈنس بڑھ جاتی ہے لیکن ان کی اکنامک انڈیپینڈنس ٹو اسپینڈ ود دیئر اون ول نہیں بڑھتی. پھر کیا ہوتا ہے, اس ساری چیز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بس اگر ہم, جو سب سے زیادہ لڑکیاں ورک فورس میں جاتی ہیں وہ پھر جاتی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اسکولز میں جاتی ہیں, ٹیچرز بن جاتی ہیں, دل کرے پڑھانا چاہے تو پڑھاتی ہیں, اچھا نہیں پڑھاتی تو وہ پھر اگلوں کے لیے وہ ریپل افیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. اگر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے تو آپ بچوں کے ساتھ اسکول چلے جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ گھر آ جاتے ہیں, ریمیننگ ٹائم آپ اپنا گھر پہ لگا دیتے ہیں. پھر ایک اور بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس میں اسی کے قابل ہوں اینڈ آئی ڈو ناٹ انویسٹ اینی مور ٹائم آن مائی پروفیشنل گروتھ. میں اوپر نہیں جانا چاہتی. اگر میں کوئی ٹریننگ کا حصہ بننا چاہوں تو آئی ہیزیٹیٹ ٹو گو فار دیٹ ٹریننگ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کون جائے گا, کون مجھے پھر بچوں کو کون دیکھے گا. اگر مجھے کوئی ایکسپوجر اپرچونیٹی مل رہی ہے تو میں نہیں جاؤں گی, خود ہی نہیں جاؤں گی, یا میرا ہسبینڈ نہیں جانے دے گا, یا اس طرح کے چیلنجز پھر کریٹ ہو جاتے ہیں. بہت سارے پرابلمس, بہت ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے جس میں یہ فیملیز جو ہیں انہینس کرتی ہیں کیپیبلٹی اپنی بچیوں کی اور بچوں کی برابر. تو اگر میں اپنی اسٹوری سے کریٹ کروں, آج میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں اینڈ آئی ایم ماشاء اللہ پروگریس سو ویل. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پیچھے میری سپورٹ سسٹم نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا ہے اور میرے ابیلٹیز کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ مجھے سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ, آئی مین مائی فادر واز اے رول ماڈل فار می اینڈ آئی تھنک وی آر بوتھ ان دا سیم ایجوکیشن سیکٹر, بٹ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو مائی ہسبینڈ اینڈ مائی ان لاز who were part of my family. And when I moved into this job, and I have been doing job since since I graduated, اس وقت سے لے کے اب تک I've never taken any break. I haven't taken any career break. کسی بچے کے پیدا ہونے کے اوپر بھی میں نے کوئی career break نہیں لی. I have 3 children, mashallah, they're growing well. لیکن اس کی وجہ یہ کہ I had full support and full trust in my abilities, and there was mentors and coaches available around me. But how many of us, how many girls like me get that opportunity? اتنا لکی ہونا, اتنا لکی بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں اسپیشلی. آپ نے بھی ایک بات کی جو مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ بہت ساری جو اب ہماری مطلب ایجوکیشن سسٹم کے تھرو جاتی ہیں عورتیں, وہ پھر ایجوکیشن میں ہی واپس جانا چاہتی ہیں. اور انٹرسٹنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میں نے بھی نوٹس کیا کہ ایک پیٹرن ہے. لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایجوکیشن میں آپ کے پاس ٹیچرز کم ہیں, اسکولز کم ہیں, ایجوکیشن آؤٹ لیٹس کم ہیں. تو یہ ایک عجیب سسٹم کیوں ہے کہ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ کے ٹیچنگ میں ہی جانا چاہیے, اور چلیں یہ بری ہے اچھی بات ہے ایک الگ بات ہے, وائی آرنٹ وی ہیونگ مور اسکولز, مور ٹیچرز, بیٹر ٹیچرز دین؟ اس میں ہماری فائنینشیل سچویشن بیچ میں آ جاتی ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ایک دیر از اونلی سرٹن اماؤنٹ آف فنڈنگ اویلیبل. جو بجٹ ہم ون آف دا تھنگز وچ دس گورنمنٹ ہیز بین پروموٹنگ اے لاٹ واز ٹو انکریز دی فائنینسنگ فار پبلک سیکٹر ایجوکیشن سسٹم. تو نمبر آف اسکولز بھی انکریز کرنے کی ضرورت ہے. جو اسکولز خراب ہیں یا دے ناٹ ان گڈ کنڈیشنز, یا جہاں پر فیسلٹیز پوری نہیں ہیں, دے نیڈ ٹو بی فکسڈ. وہ ساری چیزیں بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پبلک سیکٹر اسکولس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیر آر ایون اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کریں, یہاں پر 400 پبلک سیکٹر اسکولز ہیں لیکن 1500 پلس پرائیویٹ سیکٹر اسکولز ہیں اور لو کاسٹ پرائیویٹ سیکٹر اسکولز ہیں. اور ان پرائیویٹ سیکٹر اسکولز کو بھی ہمیں یوٹیلائز کر کے اسٹرینتھن کرنا چاہیے, کیونکہ اب جتنی بڑی نمبر کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسکیل کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کنڈیشن میں ہو تو نہیں کر سکتی. اور پھر بھی ہماری گورنمنٹ نے ایفرٹ جو کر رہی ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ویزیبل نظر اس لیے نہیں آتے بیکاز دس از اے سی اینڈ آور کنٹریبیوشن از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. اور اسی سے اگر میں سارٹ آف لنک کروں ٹو دا ورک یو گائز آر ڈوئنگ ایٹ دا برٹش کاؤنسل, اب یہ ایک سی ہے. اوبویسلی انفارچونیٹلی پاکستان کی گورنمنٹ لون تو نہیں کر پائے گی, پرائیویٹ سیکٹر بھی اکیلا کتنا کر پائے گا,
اینڈ دین بہت سارے اس طرح کے ادارے ہیں دنیا میں, برٹش کاؤنسل از ون آف دیم, جو sort of have this support. What is British Council doing in Pakistan for this? So we have a large number of programs. سب سے پہلے تو what we are doing is we are supporting the government in various initiatives to help address that. One of the programs is called What Works Hub for Global Education. اچھا, اس کا آبجیکٹو پورے پروگرام کا یہ, وی آر ایکچولی اسٹریٹجک پارٹنر, دس از اے گلوبل پروجیکٹ. ہم بیسیکلی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کریٹنگ پالیسیز وچ آر ورکنگ ویل. سو وہ پالیسی, سو آئی مین بفور یو ڈرائیو اے پالیسی, ڈیفائن اے پالیسی اور اس کو امپلیمنٹیشن میں چلے جائیں, گڈ انویسٹمنٹ ان پبلک سیکٹر ایجوکیشن سسٹم کیا ہوتی ہے, دس از what ورکس ہب فار گلوبل ایجوکیشن از ایکچولی ٹرائنگ ٹو پروموٹ اینڈ ایکسپلین ٹو دا گورنمنٹ. اور اس میں ہم پاکستان فیڈرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اور پروونشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از آن دا پالیسی فرنٹ. ان ایڈیشن ٹو دیٹ وی ہیو آور پروگرام کالڈ علم پیکٹ. This is actually funded by the Foreign Commonwealth Development Office, FCDO, and it's a big investment. And isme originally we wanted to take 160,000 children back into school, and preferably girls. Usme 100,000 plus کا جو نمبر ہے وہ گرلز کا ہوگا. ایک اور پروگرام, اس پروگرام کے حوالے سے ایک اور چیز ایڈ کروں کہ اس کے اندر جو ہے ہم پرائیویٹ پبلک سیکٹر دونوں میں کام کرنا چاہتے ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم صرف گرلز یا اسکول انرولمنٹ کے اوپر فوکس نہیں کریں, وی آر آلسو فوکسنگ آن دیئر کوالٹی ایجوکیشن اینڈ لٹریسی. ایک ہم نے بات کی کہ وہ بچے جو اسکولز میں ہیں. بفور آئی موو آن ٹو اندر پروگرام, مے بی دس از سم تھنگ وچ آئی شوڈ ہیو mentioned earlier, there is yet another challenge. جو بچے اسکول میں ہیں بھی, ایک اثر کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ بچے بھی ایک پوری اردو کی یا انگلش کی لائن ریڈ نہیں کر سکتے. اور وہ یہ کچھ اسیسمنٹس کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے کی تھی جس میں وہ بیسیکلی اسیس کرنا چاہتے کہ لرننگ کوالٹی کیا ہے. اس کانسیپٹ کو لرننگ پاورٹی کہتے ہیں. سو لرننگ پاورٹی از دیٹ دوز ہو آر ان اسکول آر آلسو ناٹ لرننگ اینی تھنگ, اینڈ اف دے کانٹ ریڈ اے سینٹینس دے دین آف کورس کانٹ ڈو, آئی مین دیر از نو وے دے کین کمپریہینڈ in future years of education. So in order to address that, we're focusing a lot on improvement of quality education through our school leadership program, through our teacher training program. Quality assurance کا ایک پورا component ہم نے اس میں ڈالا ہے. تھرڈ, ایک ہم اس میں ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں which is mainly around teaching at the right level. اب یہ ایک اپروچ ہے جس کے اندر اگر بچے آؤٹ آف اسکول رہے ہیں اور they may have missed sort of a significant age group میں سے وہ اسکول میں نہیں گزارے اور وہ واپس اسکول میں آ گئے ہیں, تو we teach them their basically mental absorption capacity has increased, so they can be taught in a different level, and this is the approach which we are trying to. یہ انٹرسٹنگ ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بچہ مثال کے طور پہ 6th گریڈ میں چھوڑ دیتا ہے اسکول فار واٹ ایور ریزنس, اس کے والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور وہ 9th یا 10th میں واپس آتا ہے, تو وہ جو 3 سال اس نے مس کیے ہیں, آپ اس کو کیسے کبھی کچھ کیٹر کر سکتے ہیں, مطلب واٹ ہیپنس؟ سو اس میں 2 طریقے ہیں. ایک ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ہوتا ہے جس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کافی عرصے سے امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک واحد یونیورسٹی ہے جو اسکول کے بچوں کو بھی میٹرک اور سیکنڈری ایجوکیشن دیتی ہے, اور اس میں ان کا یہ لٹریسی کا ایک پروجیکٹ ہے. اس میں جائکا نے بھی کچھ کام کیا تھا جس کے اندر انہوں نے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کا ماڈیول بنایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو 3 سال کا کورس ہے وہ 1 سال میں کمپریس کر کے جو کی ایلیمنٹس ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایونچولی 9th یا 10th کے ایگزام میں بیٹھ کے اپنا میٹرک کمپلیٹ کر لیں. دوسرا جو اپروچ میں آپ سے مینشن کی تھی, یہ ٹیچنگ ایٹ دا رائٹ لیول, یہ ابھی فینومنا ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی اڈاپٹ ہوا ہے اور برٹش کاؤنسل نے اس کو ادر کنٹریز میں بھی امپلیمنٹ کیا ہے. ٹیچنگ ایٹ دا رائٹ لیول کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ فاؤنڈیشنل لرننگ یعنی پرائمری ایئرز ایجوکیشن اس اسٹیج کے اوپر. پرائمری ایئرز کیا ہوتے ہیں؟ پرائمری ایئرز ہوتے ہیں جیسے کہ کلاس ارلی ایئرز یعنی کہ KG سے لے کے 5ویں تک. سو KG سے لے کے 5ویں تک, یا بلکہ اور اس سے بھی جو فاؤنڈیشن لرننگ والا ہے وہ KG سے لے کے 3rd گریڈ تک ہوتا ہے. اس ایج میں آپ کی بیسیکلی جو
چیز انیبل کی جاتی ہے بچوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریڈ کر سکیں لینگویج, اردو انگلش جو بھی آپ کی لینگویج آپ اس کنٹری میں امپلیمنٹ کریں. فار ایگزامپل ہم پاکستان میں دونوں پڑھاتے ہیں اور گورنمنٹ اسکولز میں بھی دونوں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ سمپل میتھمیٹکس اسکلز, کیونکہ یہ چیزیں اور جنرل نالج اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر بعد میں انہانس کریکولم کر کے تو فیوچر ایئرز میں ان کے لیے. لیکن جب وہ بچہ ریڈ کر سکتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی ریڈ کر سکتا ہے, اور جب ریڈ کر لے گا تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کانسیپٹ کیا ہے. میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا نا, عجیب سا سوال ہے لیکن میں نے آپ کو کنفیوز کر دیا. نہیں کنفیوز نہیں کیا, ایکچولی انٹرسٹنگ ہے کہ میں کبھی کبھار ایز اے لے مین سوچتا ہوں کہ اب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ اگر آپ بچہ یا بچی کو صرف کچھ حد تک انگلش سکھا دو اور کچھ حد تک ڈیجیٹل اسکل سکھا دو, اگر آپ یہ دونوں چیزیں میری کر دیں ساتھ اور اس کے بعد اس کو ایک اسمارٹ فون پکڑا دیں, تو وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کافی ان ڈیٹیل تھرو سوشل میڈیا, ادر پلیٹ فارمز, انٹرنیٹ اپنے آپ کو سکھا سکتا ہے, اتنا اپ اسکل کر سکتا ہے کہ شاید کوئی جاب سم سارٹ آف مطلب پیمنٹ لینے سے. اس طرح کی کوئی اسپیسیفک پروگرام ہے برٹش کاؤنسل کا یا کسی کا بھی کہ جہاں پہ بیسکلی یہ دونوں چیزیں ہیں نا, اس کے بعد تو پھر آپ مجھے ایک اسمارٹ فون پکڑائیں, دا ورلڈ از مائی اویسٹر نا, آئی کین لرن فرام اینی ویئر. اچھا دیکھیں بہت اچھے, اور ہمارا پروگرام ہے ہمارا پروگرام ہے وچ از کالڈ ایج. اس کا ایبریویشن ہے یہ ایجوکیشن انگلش اینڈ ڈیجیٹل اسکلس فار گرلز. اور یہ ہم نے پبلک سیکٹر اسکولز میں 12,000 بچیوں کے لیے پہلے اسٹارٹ کیا, اور پھر ہم نے اس کو انہانس بھی کیا نمبر. اب ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یونیسیف کی فنڈنگ سے بھی. یہ جو ماڈل ہے یہ بیسیکلی اڈولسنٹ بچیاں جو کہ بیسیکلی ان کی ایج گروپ ہے 14 till 19, بلکہ 13 till 19 آئی تھنک وہ ایج گروپ ہے جس میں آپ کو کچھ ریڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور آپ کو اگر ان کو ہم ٹیبلیٹس پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم ایک کوآرڈینیٹڈ سیٹنگ کے اندر ود تھرو اے فیسیلیٹیٹر اور ٹرینر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں آن یوزنگ دیز ڈیجیٹل اسکلز. ان کی سمپل ڈیجیٹل اسکلز کی اس میں ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اسمارٹ فون ہے یا ٹیبلیٹ ہے اس میں کیسے یوز کرنا ہے, گوگل کے اوپر کیا کرنا ہے. اب یہ تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ لے مین میں کوئی اسمارٹ فون کسی بچے کو دے دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر دیر از سو مچ انفارمیشن اویلیبل کہ پھر اس میں ایک سینس آف سیکورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہو سکتا ہے. اور آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ وی شوڈ میک بیسٹ یوز آف ڈیجیٹل ایز اے ٹرانسفارمڈ وے آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ, اینڈ مگر ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک وی شوڈ بی کیپنگ اے بیلنس بٹوین دی ایکسیس, بیکاز آپ چیزوں کے اوپر ایکسیس لینے جاتے ہیں آپ کو ہر جگہ پر ہر انفارمیشن ملتی ہے وچ از پروبیبلی دین ٹو مچ فار دیٹ ایج گروپ ٹو ایبزارب. تو یہ جو ہے اس لیے تھوڑی سی کنٹرول سیٹنگ میں ہو تو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اینڈ ایز یو ہیو سیڈ یہ بچیاں ہمارے پاس ایسے بہت زیادہ کیس اسٹڈیز ہیں, اور ہم نے اسلام آباد فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے جتنے اسکولز ہیں ان میں کافی زیادہ ایج کی ٹریننگ کرائی. ہم نے پنجاب میں پبلک سیکٹر اسکولز میں کرائی, ہم یونیسیف کے ساتھ بلوچستان میں ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اوور آل اس میں سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ دے ول بیکم مور ایجوکیٹڈ آن ڈیجیٹل skills, and these digital skills will help them to then further educate themselves. اچھا اس کے ایک نیکسٹ اسٹیپ پر بھی ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم ابھی انیشیٹ ہوا, اٹ ہیز بین جسٹ 1 year, and that is the project we are delivering with the EU funding. This is TVET sector reform program, or this is it is part of a bigger program in the TVET sector with the British Council. TVET کیا ہے؟ Okay, technical vocational education training. صحیح. اور ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ از لائک اے ہینڈز آن اسکل, اور یہ بیسیکلی اسکول ایجوکیشن کے بعد آپ کو اسکلز سکھاتے ہیں جس کے بعد آپ کوئی بھی جاب میں جا سکتے ہیں یا سیلف انٹرپرینورشپ ہو سکتے ہیں, اور ڈیجیٹل سیکٹر میں اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. سو آج کل جو ای لرننگ اور ای جابز اور ای کامرس اور اس قسم کے کورسز ہیں اس میں ایک بہت بڑی دنیا ایک الگ سے آ گئی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں اور آئی ٹی سیکٹر میں, جہاں پر دیر آر سو مینی جابز اویلیبل اینڈ دین یو کین ٹرین ینگ پیپل. اس کے لیے یو ڈو ناٹ نیڈ اے یونیورسٹی ایجوکیشن, یو ڈونٹ نیڈ اے 4 years degree program, but you can actually get a 6 months to 9 months to 1 year diploma depending on your choice, اور آپ اس چوائس کے مطابق then you can get a job in the IT sector. سافٹ ویئر پروڈکشن بھی ہے, اینیمیشن کی, گیمنگ کے جابز ہیں, پھر ای کامرس کی جابز ہیں.
تو یہ جو پروگرام ہے جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کرنے لگی تھی EU TVET سیکٹر ریفارم پروگرام, اس میں ہمیں وی آر ڈیلیورنگ کمپوننٹ 4 along with the سپورٹ, اور ہم اس میں 2 سینٹرز آف ایکسلنس بنا رہے ہیں. ایک ہم بنا رہے ہیں KPK میں اور ایک ہم بنا رہے ہیں بلوچستان میں. اور آبجیکٹو وہاں پر یہ ہے کہ سینٹر آف ایکسلنس تو اسٹیبلش ہو جائیں گے, اس کے بعد 2000 گرلز ول گیٹ ٹرینڈ آن نیولی ڈیولپڈ 20 ڈیجیٹل اسکلز کورسز, اور اس کے بعد وہ کسی بھی جاب میں جا سکتی ہیں. اس میں آپ کی پری ریکویزٹ جو ہیں وہ یوزلی مڈل اور مڈل سے مراد 8th گریڈ اور 9th گریڈ اور 10th گریڈ ہے. اور اس میں بہت زیادہ فینومینل یہ ہے کہ ایون وہ بچیاں جو کہ مے بی یونیورسٹی ایجوکیشن میں ہیں یا انٹرمیڈیٹ کر چکی ہیں, اس اسکل کو کوئی بھی لے سکتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کے اوپر. اور وہ اسکل لینے کے بعد جاب کی گارنٹی بہت زیادہ, اور جاب کے پراسپیکٹس بہت زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. اب ایک اس میں اور ایڈوانٹیج ہے, وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ IT سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے بوائز اینڈ گرلز آج کل اس فیلڈ میں جا رہے ہیں, دے ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو گو ٹو دی آفس, دے یوزلی ورک فرام ہوم. ان کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے, اور دے آر میکنگ ویری گڈ منی. سو وی بلیو کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور یہ گورنمنٹ کے ریکویسٹ کے اوپر EU نے اس کو TVET سیکٹر ریفارم پروگرام میں انکلوڈ کیا تھا, اور اس کا جو کمپوننٹ ہے یہ ڈیلیوری برٹش کاؤنسل کر رہا ہے. اچھا, یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ فری ہوتے ہیں؟ ہاں, تو جو 2000 بچیاں ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. ہم ان کو ہاسٹلز بھی پرووائڈ کریں گے اگر وہ GB KPK اور بلوچستان ریجن سے آتی ہیں, مارجنلائزڈ کمیونٹیز سے آتی ہیں. ہم ان کو جو ہے اپرینٹسشپ اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کریں گے. سو ابھی ہم آلریڈی انڈسٹری پارٹنرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور جو 20 کورسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہم نیولی کریٹ کرے ہیں, وہ کورسز بھی مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق بنائے گئے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا کیچ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے کورسز بھی ہیں جن میں 100% امپلائبلٹی ہے. لوگ اب 1-2 کمپنیز ہیں جو فائنینشیل ڈیجیٹل سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ اسکل ہے جو ہمیں چاہیے, یہ کورس آپ پڑھا دیں, ہمیں 1000 بچے چاہیے, ہمیں 2000 بچے چاہیے. سو دیز آر دا اسکلز وچ آر نیڈیڈ ان دا مارکیٹ. ایک جو جنرل چیلنج ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں ہے وہ یہ تھا کہ ہمارا انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا ایک ٹرسٹ لیول نہیں ہے. تو جو کچھ ہم اسکلز بھی سیکھ کر آتے ہیں یا جو ہم یونیورسٹیز میں بھی پڑھ کر آتے ہیں, دے آر ناٹ ریئلی نیڈیڈ ان دا مارکیٹ, تو پھر جابس نہیں ملتی. اور پھر جب جابس نہیں ملتی تو ظاہر سی بات ہے پھر وی جسٹ گیٹ بیک انٹو دا اوریجنل سرکل. بالکل. سب سے بڑا آئی تھنک آپ نے نیل آن دا ہیڈ ایشو بات کی ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن کر بھی لو, ہائر ایجوکیشن تک چلے بھی جاؤ. میں کسی سے اس دن ملا تھا, AI پڑھ رہا تھا سم یونیورسٹی ہیئر, اب مجھے یاد نہیں کدھر, ایک لڑکا تھا چھوٹا, تو مجھے کہتا ہے کہ یار ہاں لیکن انہوں نے ہمیں شروع کیا تھا فلاپی ڈسک پڑھا کے. اب میں نے بھی ہاں اب نہیں, لیکن وہ ابھی پڑھ رہا ہے 2025 میں, اس نے فلاپی ڈسک کبھی نہیں دیکھی نہیں. اب کدھر ہم نے یوز کرنی ہے یہ, بٹ خیر وہ ایک سائزمک ایشو ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ایک اپ ٹو ڈیٹ لرننگ ہو رہی ہے. اچھا, ان فارن کنٹریز, اب آئی ڈونٹ نو, تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیں بھی, اسٹیم از اے ویری بگ بز ورڈ, آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ مینس. تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ باہر کی ایجوکیشن میں اسٹیم از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری کریٹیکل پارٹ آف لرننگ. میں نے جو ہائی اسکول O لیول A لیول پڑھا تھا اس میں تو ہمیں نہیں بتایا گیا تھا اگر ہم اسٹیم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں وائی از دس سو امپورٹنٹ. So STEM is basically science and maths and English and T for یاد ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. سو STEM ایجوکیشن فوکسز آن انکوائری بیسڈ لرننگ. اب اس کے اندر ایک نیا ایڈ ہو گیا ہے A کا ورڈ وچ از ریئلی آرٹس, اسٹیم بنا دیا اس کو. سو اس میں بیسک آبجیکٹیو یہ ہے کہ لرننگ جو ہے وہ روٹ لرننگ سے ہٹا کے انکوائری بیسڈ لرننگ کی طرف آ جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چشمہ ایسا کیوں ہے, اس کی فیچرز کے اوپر اگر آپ بات کریں تو ریزننگ کریں. سو اس میں ہم یہ کریٹ کرتے ہیں, ہاں ایگزیکٹلی, یہ نہیں ہے کہ یہ کانٹینٹ ہے یاد کر کے آ جاؤ کل ہم نے سبق دینا ہے. اب یہ جو ہے لرننگ کا پروسیس کمپلیٹلی بدل گیا, کیونکہ جو انفارمیشن یا میمورائزیشن والی چیز تھی وہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے. ہر چیز آپ کے فون کے اوپر اویلیبل ہے. ChatGPT, ہاں ایگزیکٹلی, اور ChatGPT تو اینالائز بھی کر کے دے رہا ہے نا, تو وہ تو ٹو ایڈوانس ہو رہا ہے. لرننگ ہی کا مطلب لرننگ کا پروسیس بھی ختم ہو رہا ہے, اس کے بھی بینیفٹس بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. لیکن جو اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر فوکس بہت زیادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اٹ پروموٹس انکوائری بیسڈ لرننگ, اینڈ اٹ ایکچولی انہینسز ابیلٹی ٹو اینالائز اینڈ کمپریہینڈ اینڈ دین میک ریشنل ڈیسیجنس. اور جب آپ کو یہ
اسکل ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ جس بھی سچویشن میں جاتے ہیں اور جو بھی جاب آپ کو ملتی ہے, اگر آپ مجھے آج کہیں کہ سارا یہ اسٹوڈیو ہے, کل سے ہم نے اس کے اندر یوں ریکارڈنگ کرنی ہے, تو میں پھر اس کو اینالائز کر کے آپ کے ساتھ آئی ول بیکم این ہیلپنگ ہینڈ ٹو یو. اور اگر میں اس مائنڈ سیٹ سے ٹرین ہی نہیں ہوں گی تو میں یہاں بیٹھی رہوں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے اس تار کو کہاں جوڑنا ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ, ہمیں رٹا کلچر کی ہاں عادت ہے, ہمیں اس چیز کی عادت نہیں ہے. تو یہ اوور آل کانسیپٹ, اس لیے اسٹیم ایجوکیشن سائنس کے اوپر ایک اور چیز اس لیے بھی بہت زیادہ انہانس کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پڑھانے میں وہ ماڈلز ڈفرینٹ کیے جاتے تھے, تو لوگوں کی ہیزیٹنس ہوتی تھی اسٹیم ایجوکیشن سبجیکٹس میں جانے کے لیے. بہت آسان ہے سوشیولوجی پڑھ لینا, اینتھروپولوجی پڑھ لینا, کتاب سے پڑھ کے یاد کر لینا, اور نہ بھی یاد کرنا, آپ کو لکھنا بھی آسان لگتا ہے. لیکن جہاں پر آپ کو بس مجھے بھی نہیں آتی کیمسٹری کے فارمولاز کو اینالائز کرنا پڑے, تو میں نے جس طرح کیمسٹری پڑھی تھی, اب مجھے نہیں پتا وہ گرین گیس کیوں تھی, بس مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں یہ رٹ لوں تو مجھے یہ اتنے نمبر آ جائیں گے, اور میں نے پڑھی نہیں تھی اسی لیے. نہیں تو مجھے جس طرح آپ نے جس طرح پڑھی نہیں نا, مجھے بھی اتنی کیمسٹری آتی ہے کیونکہ ہم نے رٹ کے یاد کر کے پڑھی ہے اور امپلیمنٹ کرنے کا کوئی اس کا وجہ نہیں ڈھونڈی. وی ڈنٹ ایون تھنک اباؤٹ کہ اس کی ضرورت کیوں ہے, ہم پڑھ کیوں رہے ہیں. ایک اور پرابلم ہمارے یہاں کریٹ ہو جاتی ہے, ہم جب بھی کریکولم ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بلکہ میری بڑی اچھی ایک پروفیسر صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں جی کریکولم ہی نہیں چینج ہوا, کریکولم ہی نہیں چینج ہوا. ہم کریکولم چینج کرنے کی مد میں ہر کچھ تھوڑے سے عرصے کے بعد اس کے اندر کانٹینٹ ایڈ کر دیتے ہیں. وہ کانٹینٹ جو پرابیبلی 8 سال کے بچے کے لیے بہت زیادہ ہے ٹو ایبزارب, اس کو وہ ریٹین کرنے کی کوشش میں اس کی جو کریٹیوٹی اور جو انالیٹیکل اسکلز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یا جو اس کی ایک یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ دیکھے, اندازے لگائے, اپنی کریٹیو جو ہے تھنکنگ اس میں امپلیمنٹ کرے, وہ وہاں پر جو ہے اسٹاپ ہو جاتی, کیونکہ سارا فوکس بچے کا ان ایبزاربنگ دیٹ انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ ساری انفارمیشن. سو کریکولم ریویژن کا بھی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ایک نیا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں بہت اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, سمپلیفائڈ لینگویج یوز کی ہوئی ہوتی ہے, بالکل بیسک ہے. فوٹو سینتھسس کیا ہوتا ہے, فوٹو سینتھسس کی ایک چھوٹی سی ڈائیگرام ہے اور اس کے اوپر آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا. لیکن اگر آپ ہماری پرانی سائنس کی کتاب نکال کے دیکھیں, فوٹو سینتھسس یاد نہیں ہے کیا تھا, وہ نئے سرے سے جو ہے ٹراما ہو رہا ہے سوچ کے کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ استاد کا یا ٹیچر کا بھی تو ایک ریلیشن شپ ہے نا. بہت مشکل ہے ایک بچے کو ریزننگ کے ساتھ, ایک لاجک کے ساتھ ایک چیز سمجھانے کا. بہت آسان ہے اس کو بولنے کا یار یہ پیراگراف رٹ لے اور جا کے نمبر لے لے. اب آپ کریکولم تو چلیں چینج کرنا ہے, طریقہ روٹ لرننگ سے ہٹ کے اسٹیم کی طرف جانا, لیکن ٹیچنگ کوالٹی پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ بیکاز یہ بہت بڑا, میں جب بچہ تھا بہت ڈپینڈ کرتا تھا کہ میرے پاس ٹیچر کون ہے. اسی اسکول میں ڈفرینٹ ٹیچرز ہوں گے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لیے. وہ ایک اچھا ٹیچر جو آپ کے ساتھ پیشنس سے, آپ کو ایک سرٹن طریقہ کار سے لے کے چل رہا ہے ساتھ, وہ پھر آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے, آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے؟ پاکٹس میں ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بہت کام کیا ہے اس اسٹیج کے اوپر. برٹش کاؤنسل نے بہت عرصے ایک پروگرام رن کیا FCDO کی فنڈنگ کے ساتھ. اٹ از ویری پاپولر, اٹس کالڈ کنیکٹنگ کلاس رومس. اور کنیکٹنگ کلاس رومز میں ٹیچرز کی ٹریننگ کی جاتی تھی ان ڈفرینٹ پیڈاگوجیکل اسکلز. اور ہم نے بہت بڑا نمبر, یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام جو ہم نے KP سے لے کے سندھ تک ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کیا. بہت اچھے اس سے ریزلٹس پروڈیوس ہوتے تھے. 1-2 چیلنجز ہمیں اس پروگرام میں بھی آتے تھے کیونکہ ٹیچرز تو ٹرین ہو جاتی تھیں, لیکن پھر ٹیچرز جب کہتی تھیں کہ ہم نے اس طریقے سے کلاس روم میں پڑھائی کا ماڈل کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اب کہہ رہی ہیں کہ بچوں آج ہم ایک کہانی سے پڑھیں گے, تو پرنسپل آ جاتی تھیں کہنے کے لیے کہ نہیں ایسے نہیں پڑھایا جائے گا. ہمیں وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ تم نے کریکولم کمپلیٹ کرنا تھا, تم نے کیا لیسن پلان بنایا, تو وہ پھر وہی ہماری جو وہ تھی. اور پھر ایک ایڈڈ برڈن کو ختم کرنے کے لیے اس ٹیچر کی جتنی ٹریننگ ہم نے کی, مجھے لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہی تھی. تو ٹیچر ٹریننگ میں بہت اچھا فوکس ہوا. ہم نے بہت زیادہ ٹیچر ٹریننگ کی, بہت اچھی امپروو ٹیچر اینڈ لرننگ کا بنا. پنجاب میں ہے قائد کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ تھا, اب وہ مرج ہو گیا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. قائد پورا ڈپارٹمنٹ ہی ٹیچر ٹریننگ کا تھا. اسی طرح KP میں بھی ڈپارٹمنٹ فار کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن تھا.
پھر ٹیچر ایجوکیشن کے بہت سارے پروگرامز علامہ اقبال یونیورسٹی رن کرتی ہے, سندھ میں بھی اسی طرح ٹیچر لائسنسنگ کا پروگرام تھا. سو ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے اور بھی ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم برٹش کاؤنسل نے اب جو ایک ایڈیشنل پروگرام اسٹارٹ کیا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسکول لیڈرشپ پروگرام. اب اسکول لیڈرشپ پروگرام میں سب سے مزے کی بات یہ کہ ہم ہیڈ ٹیچر کو لے کر آ رہے ہیں ایز این اتھارٹیٹیو پرسن, جو کہ بیسیکلی اپنے لیڈرشپ والا رول پلے کر کے اپنی ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ میں حصہ لیتا ہے. تو ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ پورے اسکول کی پرفارمنس کے اوپر پھر فوکس کرتا ہے. اس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں, اس میں باقی چیزیں بھی ہیں, اس میں وہ بلکہ اسکول کاؤنسلز کا کام بھی کریں جس میں پیرنٹس کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. سو بہت زیادہ امپروومنٹ ہم نے دیکھی, اور اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پائلٹ. اس میں ہم نے پھر ٹیچر ایکسلنس ایوارڈز بھی دیے اسکولز میں, پنجاب اور کے پی میں, اور ایون فیڈرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ابھی ہم اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ریکویسٹ ہمیں آئی ہے پنجاب میں, اور ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جن کے اندر ہم اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پرنسپلس کی ٹریننگ کریں گے آن بیکمنگ اے اسٹریٹجک لیڈر. اینڈ یو نو وہ اسٹریٹجک لیڈر پھر اس رول میں اپنے وہ پھر یہ کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے کہ کیپیسٹی اوپر سے بھی سپورٹیو ہے اور نیچے جو ہے ٹیچر کو بھی اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. سو ون آف دی سورٹ آف ایشوز جو پاکستانی کے ساتھ بہت زیادہ آتا ہے, ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ لیونگ پاکستان از اے ہائی پرائیورٹی فار لاٹ آف پیپل, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ اس کے پروز ہیں کونس ہیں. اوبیسلی آپ نے بھی بات کی اتنے زیادہ ہم لوگ ہیں, اتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو ہم سب تو ادھر نہیں رہ سکتے. سم آف اس ہیو ٹو امیگریٹ. برٹش کاؤنسل اینڈ دا ورک یو آر ڈوئنگ, اس میں امیگریشن میں کیا اسپیسیفک پاسبلٹیز ہیں؟ مطلب ایجوکیشن ہیز ٹو بی ون رائٹ, اور کیا طریقے؟ اگر میں ایک بچہ ہوں اور میں نے مائنڈ بنا لیا کہ میں نے لیٹ سے یونائٹڈ کنگڈم جانا ہے یا کہیں باہر جانا ہے پاکستان سے, تو کیا اسٹیپس مجھے لینے چاہیے ٹو سورٹ آف گیٹ دی ایجوکیشن دیٹ آئی کین ٹو لیو دا کنٹری ایونچولی؟ ٹھیک ہے. سو ابھی برٹش کاؤنسل کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جن میں لوکل اسکالرشپس بھی ہیں اور یو کے اسکالرشپس بھی ہیں. لوکل اسکالرشپس میں تو ہم اسکاٹ لینڈ پاکستان اسکالرشپ اسکیم از ون آف آور موسٹ امپورٹنٹ اسکالرشپ اسکیم, جس کی ابھی ہم 20,000 بچیوں کو اسکالرشپ دے دیا ہے. اٹ از بین 10 years. دس پروگرام از being implemented by the British Council with support of Scottish Government funding. انشاءاللہ ہم ابھی نیکسٹ راؤنڈ آف اپلیکیشنز بھی اسٹارٹ کرنے لگے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو اس اور ایک ہم اپنی 10 years کی امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ بھی لانچ کرنے لگے ہیں, بیکاز وی ہیو سین دو اسٹوریز جہاں پہ لڑکیوں کو, خاص طور پہ اس کو میں کنیکٹ کروں گی ود گرلز ایجوکیشن, کہ لڑکیوں کو اسپیس نہیں ملتی تھی, تو پیرنٹس ڈیسائڈ کرتے تھے ٹو سینڈ دیئر بوائے child to the university. So this scholarship has helped so many girls to get back into the university and complete their education. And our scholarship scheme covers higher secondary, which is grade 10, 11, 12. اینڈ انڈر گریجویٹ اینڈ ماسٹرز اسکالرشپ پروگرام. اور اس پورے ایج گروپ کے اندر جہاں پر ڈراپ آؤٹس بھی گرلس کا زیادہ ہوتا تھا, وی پرووائڈ دیم فل اسٹائپنڈ اسکالرشپ تھرو آور پارٹنرز ایز ویل ایز تھرو دا یونیورسٹیز, جس میں وہ یہ اسکالرشپ اویل کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستانی یونیورسٹیز میں ہی اپنا ماسٹرز اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں. اب دوسری طرف آ گئی برین ڈرین کی بات. اس میں یہ ہے کہ برٹش کاؤنسل کے پاس یو کے بہت زیادہ اسکالرشپس بھی ہیں جو ہم پاکستان میں پروموٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ جو ایک ون آف آور بزنس یونٹ از اراؤنڈ ایگزامس, جس میں ہم نے ابھی اس سال 800,000 ایگزامز ڈلیور کرائے. 800,000 بچوں نے او لیول اور اے لیول کے ایگزامز دیے, اور ان سارے بچوں میں سے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب یو کے میں پڑھنے چلے جائیں گے یا یو کے میں ایمیگریٹ کر کے چلے جائیں گے. مینی آف دیم وانٹ ٹو اسٹڈی ہیئر, اسٹے ہیئر, ایون ایف دے وانٹ ٹو گو ابراڈ فار اے اسکالرشپ پروگرام, وہ بھی اپرچونیٹیز ہیں. اس میں ہمارا کامن ویلتھ اسکالرشپ ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان پارٹنرشپ ہم مینیج کرتے ہیں. اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ ویمن ان اسٹیم اسکالرشپ ہے, جو کہ ویمن دوز ہو آر انٹرسٹیڈ ان گوئنگ فار اسٹیم اسکالرشپ, دے گیٹ اے 1 year ماسٹرز اسکالرشپ ان دی یو کے, اور وہ اپنا کمپلیٹ کر کے پھر پاکستان واپس آ جاتی ہیں. اس میں دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ ڈیسائڈ کریں دیٹ دے ول دین go to UK and live there. Many of them want to come back after completing their education, and they bring a lot of valuable, sort of input that they get
فرام اسپینڈنگ دیئر لائف ان دی یو کے. اس میں وہ جو لرننگ ہے, جو ان کی پروفیشنل گرومنگ ہے, جو ان کی گروتھ ہے, وہ جو وہاں پر ہوتی ہے, دے برنگ دیٹ بیک اینڈ آف کورس ادرز لرن فرام دیئر پیئرز ایز ویل. سو ایک اس کا بڑا اچھا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, اینڈ دیٹ آئی تھنک از اگین پریپیئرنگ ینگ پیپل اینڈ گیونگ دیم اپرچونیٹیز. اور اس میں ایک تھرڈ اسٹیپ بھی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, ویئر یو ریئلی ڈو ناٹ نیسسرلی ہیو ٹو گو ٹو یو کے. دیٹس کالڈ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن. ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کو اگر میں آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے کسی یو کے کی یونیورسٹی کے پروگرام میں انرول ہو جاتے ہیں, اور آپ کو 2-3 طریقے ہیں جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنی ریسنٹلی ایک پالیسی بھی لانچ کی, جس میں برٹش کاؤنسل نے انہیں بہت سپورٹ کیا اس پالیسی کو ڈرافٹ کرنے میں بھی, اور اس کی کنسلٹیشنس کرنے میں بھی, اور اس کو امپلیمنٹ کرانے میں بھی ہم ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو کہ یو کے میں ہیں وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو انرول کر لیتی ہیں آن ٹی این ای ماڈلس, اور یہاں پہ ڈفرینٹ ٹیچنگ سینٹرز یا پارٹنر انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ان کو اکیڈیمک ٹیوشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ ایگزام دیتی ہیں اور ان کو ڈگری ملتی ہے یو کے کی یونیورسٹی کی. سو دیٹ یونیورسٹی ڈگری از ایکسیپٹیبل ایوری ویئر ان دا ورلڈ, آف کورس انکلوڈنگ پاکستان. پھر اس کے علاوہ اس میں 2+1 اور 2+2 کا ماڈل بھی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے 2 سال اپنی یونیورسٹی پاکستانی یونیورسٹی میں گزارے, اور 1 سال کے لیے آپ یو کے میں چلے گئے. اس میں آپ کی فیس کے اوپر بھی آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے. 2 سال کی پاکستانی یونیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتی ہے یو کے کی یونیورسٹی, آپ کے کریڈٹ سارے ایکسیپٹ ہوتے ہیں. اور یہ پارٹنرشپ کا ایک ماڈل ہے جس میں ایچ ای سی بہت پروموٹ کر رہا ہے. اس کو ہم ٹائپ 2 پارٹنرشپس کہتے ہیں, اور 2+1 2+2 کی بہت زیادہ جو ہے. ابھی ریسنٹلی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز نے ایک پارٹنرشپ اگری کی ہے ایڈنبرا نیپیئر یونیورسٹی کے ساتھ, جس میں وہ 4 سیمسٹرز یا 6 سیمسٹرز پاکستان میں کے پی میں پڑھیں گے, اور 1 سیمسٹر کے لیے وہ باہر جا کر اپنا کمپلیٹ کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے, اور 2 ڈگریز ان کو ملیں گی, ایک یو کے کی بھی ڈگری ملے گی اور پاکستانی ڈگری بھی ملے گی. کچھ عرصہ پہلے فرام دا برٹش کاؤنسل جیمز واز آن دا پوڈ کاسٹ, اور ہی ٹاکڈ اباؤٹ آر کلچر اینڈ آر میوزک اینڈ یو نو آر کریٹو, اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کیونکہ جب وہ بات کر رہے تھے تو میں سوچا کہ یار پتہ ہے ہم اس چیز کو شاید اس طرح ریٹ ہی نہیں کرتے, ہم شاید اپنے آپ کو اتنا ریٹ نہیں کرتے, تو ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں. لیکن کہ ہمارا کلچر, ہمارا میوزک, ہمارا کریٹو جو کام ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اس میں بہت زیادہ ہسٹری ہے, لینیج ہے. لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں نا کہ مور اینڈ مور اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں, کچھ پولیٹیکل, کچھ سوشل. ہم اپنے جو کریٹو کلچر ہے نا اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں برٹش کاؤنسل کر رہا ہو یا ان جنرل آپ کو تو پتہ ہو, جو we're putting an emphasis back on that, like whether that's music, whether that's dance, whether that's films, the creative element جو ایک بہت بڑا اگر آپ دیکھیں across the border ہمارے جو پڑوس ملک ہیں, we used to be one country, they didn't lose that culture element of it, لیکن it seems more and more ہمارا وہ ایک سلو ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے. اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ ہاں, اس میں بہت کام ہو رہا ہے. اس میں ہم نے ابھی بلکہ وی امپلیمنٹڈ کلچرل پروٹیکشن فنڈ, اور اس میں ہم نے گرانٹس دی تھیں یونیورسٹیز کو who were partnering, not necessarily universities, so institutes plus organizations in Pakistan who are working in the creative sector partnered with the UK institutes and collaborators. اور اس میں آرٹسٹ ایکسچینج پروگرام ایک پروجیکٹ فوکس کر رہا ہے آن کریٹیو اسکلز ان کیلاش اینڈ ناردرن ایریاز. تو وہ جو ان کے کرافٹس والی جو ان کی اسکل ہے اس کے اراؤنڈ وہ بیسیکلی کریٹ کر رہے ہیں بہت اچھی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ. وہ ایک بیسیکلی ٹی ویٹ کائنڈ آف اسکل کورس آفر کرتے ہیں. اسکل تو انہیں آتا ہے, انہیں اپنا کڑھائی کرنا آتی ہے جو ہے, لیکن ان کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا اور اس کی باقی صحیح چیزیں. سو وہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ بڑا اچھا ہمارا سکسیزفل پروجیکٹ چل رہا ہے, اور اس میں وی وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیٹ ایز ویل. آئی تھنک دیٹ کوڈ بی ایکسپینڈیڈ ٹو ادر ریجنز ایز ویل جہاں پر ہمارے پاس ٹورزم کا اور آرٹ اینڈ ہسٹری کا ہے. سو اگر آپ دیکھیں تو اس سارے کا نا یہ ایک ایکچولی کلچر,
tourism and art, it has an ecosystem. It becomes part of an ecosystem. اور وہ ہم ایک دفعہ ایک کانفرنس پہ گئے تھے اور میں ان ادھر بات کر کے آئی تھی کہ protect our heritage and protect our culture to promote tourism, and tourism then becomes an economic driver for growth. تو یہ اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں تو یہ بڑا اچھا ہے. تو اس میں آرٹس ایجوکیشن اگین وہ جو آپ بات کرتے ہیں اسٹیم کے اندر آرٹ اسی لیے شامل کیا گیا تھا کیونکہ اٹس این آرٹ بٹ آرٹ ہیز ٹو بی sort of it can also be given out. It can become a good business, it can become a good skill, and it can actually be very important for you. آپ کو پتہ ہے اس میں بہت زیادہ کورسز انکلوڈ ہو گیا. فیشن انڈسٹری ہماری بہت اسٹرگل مطلب بہت اچھا بہت فلرش کر رہی ہے. وہ یوز دا رانگ ورڈ. فیشن انڈسٹری از ایکچولی فلرشنگ ویل مینلی بیکاز آف دا کریٹیوٹی دیٹس ہیئر. سو ہماری جو یونیک ہے ہمارا بالکل, اور اتنے ماشاء اللہ اچھے ہمارے ڈیزائنرز ہیں. سو ایک ہمارا پروگرام جو ہے وہ فیشن ایکسچینج پروگرام بھی ہوتا ہے. ابھی گروپ آف فیشن ڈیزائنرز وینٹ ٹو UK, دین وی آلسو برنگ دا فیشن ڈیزائنرز فرام دا UK ٹو پاکستان, اور وہ جوائنٹ جو ہے ان کی کولیبوریشنز ہوتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے اسکاٹش آرٹسٹ آئے ہوئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, اینڈ دے ایکچولی ہیڈ کریٹڈ اے ویری انٹرسٹنگ پروگرام جہاں پہ وہ جو ہے ایکسچینجز کر رہے تھے. وہ سارے اپنے میوزک کلچر اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کرتے. سو آئی 100% اگری ود یو دیٹ وی مسٹ پروموٹ دیٹ مور. لیکن برٹش کاؤنسل کی ون آف دا اسٹریٹجک بزنس یونٹس از آرٹس. سو وی ہیو اے لاٹ آف فوکس آن آرٹس. اینڈ ایک صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں ہم زیادہ انسٹیٹیوٹس کو بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آرٹ ایجوکیشن کو بھی ایکولی پروموٹ کیا جائے. برٹش کاؤنسل نے یہ بھی آبزرو کیا تھا جب میں خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر میں رہی ہوں, تو جب ہم گورنمنٹ پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ریسرچ فنڈ ہوتی رہی ہے پاکستانی فنڈز جو یوز ہوتے رہے ہیں وہ سائنسز کی طرف رہے, نیچرل سائنسز کی طرف رہے. سو اگر ہمارے 8 پروجیکٹس ہیں تو ان میں سے ایک ہیومینٹیز کا ہے, اور اس ہیومینٹیز میں آپ کا لا, اکنامکس, سوشولوجی, آرٹس ہر چیز شامل ہے, جبکہ باقی سارے جو ہیں وہ انجینئرنگ, ڈیجیٹل اور ہیلتھ کے اس میں مد میں آ جاتے ہیں. سو میں یہی کہنے والا تھا, یہ ایکچولی لیڈز می ٹو ویری انٹرسٹنگ پرابلم جو مجھے لگتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم بات کریں کہ کیا ایک انسان کو باہر چلے جانا چاہیے, کیا ایک انسان کو کون سی اسکل لرن کرنی چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے مینٹورشپ کا ہے. تو اب دیکھیں ایک ہم لائن لگا لیتے ہیں ایک چیز کے پیچھے. آپ دیکھیں جب میں بچہ تھا تو ہر بچے نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی تھی. کیوں؟ کسی کو پتہ نہیں اس کی ایپٹیٹیوڈ ہے نہیں ہے, اس نے کرنا ہے, ہر بچے کو کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے. اس سے پچھلی جنریشن میں انجینئرنگ واز دا اسٹڈی, یہاں لا اس سے پہلے. اور ہم ایک چیز پڑھا کے جس بچے نے ڈاکٹر بننا ہی نہیں ہے, اس میں کیپیبلٹی ہی نہیں, وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, اس نے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے نا اب ایک ریٹ ریس لگی ہوئی کہ باہر جانا ہے. ایک بچہ یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک ڈینٹل پریکٹس چلا رہا ہے, اچھی چلا رہا ہے, اس کو بول رہے نہیں باہر جاؤ اور کوئی سو مینٹورشپ کا ایک بہت بڑا گیپ ہے, رائٹ. اسکل ڈیولپمنٹ سے بھی پہلے یا اسکل ڈیولپمنٹ کے بعد بھی کرنا کیا چاہیے اس بچے کو, اسپیشلی ایک اتنا کریزی ایوالونگ ورلڈ میں جہاں ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, گلوبل پالیٹکس, ایسی چیزیں ہیں کہ کانسٹنٹ چینج آ رہا ہے. یہ کیسے اس بچے کو سمجھایا جائے کہ یار آپ مثال کے طور پہ وہ ریٹ ریس میں نہ لگو, وہ چھوڑ دو اب اور یہ کرو. یہ کوئی پروگرامز ہوتے ہیں ویئر یو جسٹ ایکسپلین ٹو سم ون کہ یار دیز آر دا تھنگز جو آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے. ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اور ابھی ایز اے مدر میں بالکل اسی پروسیس میں سے گزری ہوں, بیکاز I'll give you an example. میری بیٹی مجھ سے پوچھی تھی ماما what am I going to do, تو میں نے کہا what do you like, what do you want to do, I don't know, I don't understand. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, I do want to study arts and I do want to study economics. I said okay, whatever you want to study you can choose your subjects. اچھا وہ کہتی ہے میری ایک فرینڈ نے مجھے کہا کیوں سائنس کیوں نہیں پڑھ رہی حاجرہ, تم نے سائنس پڑھنا چاہیے, یو مسٹ اسٹڈی سائنس. میں نے کہا کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس نے کہا ہے میری فرینڈ کو, اینڈ دس از ایکچولی پرائیویٹ اسکول. یہ میرے ساتھ ہوا تھا بات بچپن میں, میں اکنامکس اور آرٹس وغیرہ پڑھنا چاہ رہا تھا. مجھے ایک آنٹی نے, میری دوست کی امی نے ڈانٹا کہ تم یہ نہیں پڑھو گے تو تم زندگی میں کچھ نہیں پڑھو گے. میں نے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پوری زندگی اس طرح گزار لی کیونکہ یہ میری امی میرے دوست کی امی نے کہہ دیا, مجھے سن لی بات, کیا کرنا تھا.
میں نے اس کو, اور وہ کہتی ہے کہ مائی مدر سیڈ ڈونٹ ٹاک ٹو ہاجرہ ٹو مچ اینڈ ڈونٹ بی فرینڈز ود ہر, شی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی سائنس. جو بچے, اچھا الفاظ کہتے ہیں, جو بچے سائنس نہیں پڑھتے وہ نالائق ہوتے ہیں. سیریسلی یہ میرے بیٹا جب پڑھا تھا نا, اس کے ہی از ویری گڈ بائی دا وے ان سائنس ایز ویل ایز ادر سبجیکٹس ایز ویل. تو میں نے کہا عباس وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی؟ اس نے بولا میں آئی وانٹ ٹو اسٹڈی لا. اٹس لائک اوکے گڈ, بٹ this is the last time in 8th grade I'm going to study science. He was best in his class in science, and yet he chose for law and economics and commerce because that's what he wanted to study. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اگر اس طرح کے ڈبوں میں بند کر دیں گے, ڈیمونائز کر دیں گے, تو پھر انہوں نے آگے کرنا کیا ہے جا کر, پھر وہ کچھ بھی اچھا نہیں کریں گے. سو ایوری ٹائم اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ٹیل دا ٹیچرز اینڈ دے ہیو ٹو بیکم کاؤنسلرس, بیکاز ایک رول ٹیچر کا کاؤنسلرشپ کا بہت اہم ہوتا ہے. ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ ڈو اٹ ان یور بیسٹ, یعنی گیو آل یور ایفرٹس ٹو دیٹ. ایک اور بچے نے مجھے فون کیا کہ آنٹی آئی ہیو ٹو میک اے چوائس, ہمیں یونیورسٹی میں جانا ہے, تو میں کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتا ہوں, میں کون سی یونیورسٹی میں ٹیسٹ. میں نے کہا کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتے ہو تو کمپیوٹر سائنس تب پڑھنا جب تمہارا ایپٹیٹیوڈ ہے. سارا دن بیٹھ کے سافٹ ویئر کا کام کر سکو گے مشین کے آگے رہ کے, از دیٹ واٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف؟ تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو, اینڈ دین ایونچولی ہی میڈ ہز چوائس. بٹ دا پوائنٹ از کہ کاؤنسلرس کی امپورٹنٹ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کاؤنسلر سروسز ہمارے زمانے میں بھی اویلیبل نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک چیز صرف جو آئی تھنک لک کی بات بھی ہے, شاید پیرنٹس نے نا کبھی کسی چیز پر زبردستی نہیں کی تھی. تو اف آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی اکنامکس, آئی اسٹڈیڈ اکنامکس ان مائی سارٹ آف سیکنڈری اسکول. اچھا اس وقت یہی بات تھی, آرٹس پڑھ رہے ہیں تو نالائق ہے, نمبر توڑے آئیں گے. انجینئر پڑھے, اچھا پھر لائق ہے, دیکھا بیٹا ہے ڈاکٹر بن رہی ہے, ماشاء اللہ, بایولوجی پڑھ رہی ہے, ویری گڈ. یہ ساری چیزیں تو وہ کانسیپٹ. اچھا اس وقت تو بیکاز ہم تھوڑے ریبیلیس تھے نا, شاید اس لیے کسی کی بات پر توجہ نہیں دی اور خود ہی چوائسیز میک کر لی اور ڈیسیجنس کر لیے. لیکن اب جو بچے ہیں ان کو تو ہم نے بہت اوپن چوائسیز دی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا رول پیرنٹنگ کے پلس کاؤنسلنگ کا دونوں کا آتا ہے. دیر از سم تھنگ دیٹ وی ڈو اباؤٹ دس بائی دا وے. برٹش کاؤنسل ہیز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ موبلٹی اینڈ مارکیٹنگ ٹیم جو میری ٹیم کا حصہ ہے, اور وی ڈو اے لاٹ آف ٹریننگس فار اسٹوڈنٹس اینڈ کاؤنسلرز. آف کورس ون آف آور objective is to promote UK education because we are British Council, and we promote UK universities and we support them in student recruitment. At the same time, we provide a lot of support to those counselors to become counselors in a manner where they sort of also give good suggestions to their students. So counseling services اور counselors کی training اور ایجنٹس کی ٹریننگ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہمارے پاس, جس میں میری ٹیم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتی ہے اور وہ جا کر وہاں پر ٹیچرس کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی سیشنز کرتی ہے جہاں پر دے میک دیئر چوائسیز. سو اب تو اٹس لائک the world is so big for you to make choices. وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو ڈاکٹر بنے گی اور لڑکا ہے تو انجینئر بنے گا. تو آئی تھنک things have changed to some extent in certain pockets of the society, لیکن ابھی بھی پریشر ہے اور وہ فیملیز کریٹ کر دیتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ دیکھا اس آنٹی کا بیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, 15 لاکھ روپے گھر بیٹھ کے کما رہا ہے, تو اس کو بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہی بننا چاہیے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو ہماری ایجنسی بھی ہے پرو پاکستانی اور یہ سارا, آدھے سے زیادہ امپلائیز جو ہمارے ہیں نا وہ یہاں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے تھے یا اکاؤنٹنٹ بن رہے تھے. اچھا اب سب کو آرٹس یا میڈیا یا ان چیزوں کے شوق ہوتے ہیں, ان میں سے شاید ایک نے بھی نہیں پڑھا ہوتا بیکاز ان کو موقع نہیں ملا تھا نا, اور وہ موقع ان کو ملتا شاید وہ اور مزید بہتر ہوتے. اور اسی سے سورٹ آف میں یہ کانورسیشن سورٹ آف اگر کنکلوژن کی طرف ہم چلے کہ اوکے از اٹ گیٹنگ بیٹر اور از اٹ ناٹ گیٹنگ بیٹر. لائک مطلب میں اگر آپ سے ہولسٹکلی پوچھوں کہ 10 سال 15 سال لاسٹ جو ہمارے گزر رہے ہیں, کیا پاکستان کی سچویشن بری ہوتی جا رہی ہے یا بہتر ہوتی جا رہی ہے؟ یہ بھی ایک کلیئر کٹ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. پتہ ہے کیا, ہمارے پاس نا اصل میں ریسرچ نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک آئی کین گیو یو این آنسر کہ بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہم سب کچھ آبزرویشن بیسڈ ہے, مطلب میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس کو میں بیک کر سکوں اس کلیم کے ساتھ. ہاں, مائی آبزرویشن از کہ کنونسنگ پاور ہے اب, اور کچھ امپروومنٹ ہے اچھے اسکولز میں.
دیکھو میں نے بھی پبلک سیکٹر اسکول میں سے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اسلام آباد کے بڑے اچھے اسکول ہیں, اور آئی وینٹ ٹو ICG, اور اس اسکول میں مجھے یہ چوائسیز دی گئی تھیں اور مجھے بڑا گروم کیا گیا وہاں پر. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی, ادھر بھی مجھے گروم کیا گیا, although and my university is actually still very good university, it is ranking really high. لیکن جتنی بھی کاؤنسلنگ ہماری کی گئی وہ اسی اس میں تھی. ہاں یہ بات اور ہے کہ چونکہ نمبر بھی بہت بڑا ہو گیا, اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ہو گئے. اب اس زمانے میں 60-80 یونیورسٹیز تھیں, 100 ہو گئیں, اب 300 ہیں. ٹیچرز ابھی بھی وہ بھی بڑھ رہے ہیں, نمبرز بڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا اسکیل بہت بڑا ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنے ڈیموگرافکس کے حساب سے دیکھا جائے تو آئی وونٹ سے دیٹ پکچر از ٹو ڈارک. آئی تھنک کہ دیر از امپروومنٹ, ایٹ لیسٹ جن سرکلز میں میں ابھی تک بیٹھتی ہوں وہاں پر تو کافی امپروومنٹ آ گئی ہے. اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بچے ڈفرینٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر از سو مچ انفارمیشن اویلیبل. تو اگر آپ آرٹس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایکچولی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام میں کیا ہوگا, آپ تھوڑا بہت سلمان یا خان اکیڈمی سے نکال کے اس کی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. سو آئی تھنک کہ دس ول امپروو ایونچولی, مگر ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. ہو سکتا ہے جس میں ریموٹ ایریاز میں شاید ابھی یہ سچویشن نہ آئی ہو, اس میں تو پھر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ٹیئر 2 سٹیز ہیں وہاں پر اور بھی پرابلمز ہوں, لیکن آئی تھنک کہ پھر بھی ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ جن سرکلز میں بھی میں بیٹھی ہوں, آئی تھنک آئی سین اے لاٹ آف امپروومنٹ. ایون وہ بچے بچیاں جنہوں نے سائنسز بھی پڑھے ہیں انہوں نے بھی بعد میں MBA کیا ہے, لاء کیا ہے, سو 2 ڈگریز کی ہیں, 3 ڈگریز کی ہیں. تو وہ بیسیکلی اسی لیے انہوں نے ڈفرینٹ ڈگریز کی ہیں بیکاز مے بی دیٹس واٹ دے ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو ان دیئر لائف, اور پھر وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. یا آئی تھنک کہ امپروو ہو جائے گا ود پیسج آف ٹائم. I don't want to, I'm not a pessimist person. I don't want to paint the picture too dark. نہیں, ایک پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ کرنے سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک دس از ویئر یو شوڈ لیو اٹ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. I hope it was what you were expecting. نہیں, ہم لوگوں نے کچھ اور طریقے سے ڈسکس کیا تھا, بٹ I was also of the opinion کہ یہ زیادہ اوپن ہو گیا ہے. And I think it's always good to have an honest conversation. لوگ جتنی چیزیں سمجھتے ہیں, جتنی sort of پکچر دیکھتے ہیں نا, اتنا مزہ آتا ہے. سو تھینک یو, آپ نے بہت ہمیں ٹائم دیا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.